میں بہت سی ٹرمیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں جس سے لوگوں کا ذہن کنفیوز ہو گیا کہ اسلام کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، رغیبہ ہے، تطوع ہے، مندوب ہے۔ اتنا جنگل ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کیا ہے۔ حالانکہ سیدھا ہی بات ہے کہ کیٹیگریاں دو ہیں، یہ سب بھول جائیں واجب وغیرہ کو۔ ایک فرض ہے کہ یہ کام لازمی، اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جہنم سزا ہوگی۔ باقی نوافل ہیں، زیادہ حضور نے پڑھیں یا کم پڑھیں، نفل ان کی حیثیت یہ ہے کہ جو کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو نہیں کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا، ہر سوموار اور جمعرات کا، یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی، مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا۔ وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے، نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع رکھتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ سنتیں مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، آپ پڑھیں گے بہت ترقی ملے گی، انعام ملیں گے بڑے، نہیں کریں گے پوچھا نہیں جائے گا۔ بالکل سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں کیا، نہ وطروں کا نہ سنتوں کا مؤکدہ ہے، یہ سارے الفاظ خود ہی گھڑے ہیں اور لوگوں پر ان کو نہ ٹھونس دیا۔ نفل اور فرض کہ یہ ضرور کریں، یہ آپ کر لیں گے تو اچھا۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ عاشورہ عرفہ کا نہ رکھیں، آپ گناہ تو نہیں ہوتا، رکھیں گے ثواب بڑھا کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ سنت اور وطر موقع ملے، طبیعت چست ہو، شوق ہو، پڑھیں۔ جب آپ بوجھ محسوس کریں نا، میری آپ سب سے التجا کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لیں، ان کو بھول جائیں۔ اگر آپ 17 رکعت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہمالیہ سر کرنا، تو کیا شوق سے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں بس، کوئی شے نہیں، وہ اچھے طریقے۔ حضرت عروہ ابن زبیر جب فرض پڑھتے تھے حرم شریف میں، کبوتر آپ پر ان پر بیٹھ جاتے، ستون کی طرح نہ ہلتے، لوگ پوچھتے لوگ کہ سنت نفل آپ اتنے احتیاط سے نہیں پڑھ، کہتے ہیں راس المال، جو اصل سرمایہ کیپٹل جس کا حساب وہ تو فرض ہی، ان کو تو سنوار کر پڑھے۔ یہ تعداد بڑھا لی ہے، بیڑا غرق کر لیا، کچھ فائدہ نہیں۔ جو بچیاں، مثلا میری بچیاں جو گھروں کے کام کرتی ہیں، بیٹوں کو سنبھالتی ہیں، وہ 12 رکھتے ہیں زہر کی پڑھتی پھر۔ اگر وہ کھانا تیار کرتی ہیں، لوگوں کی افطاری کا انتظام کے 4 فرض پڑھی انہوں نے۔ میں کہتا ہوں ہم جو فارغ بیٹھے ہیں مسجدوں میں، ہماری 100 رکعت سے بہتر ہے ان کا۔ جو کسی کام میں پھنسا ہوا، کوئی مزدور ہے، کوئی پروفیسر ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ اچھے طریقہ سے کرے۔ رکھتے تھوڑی بھی ہوں گی نا، اسی لیے تو 2 کیٹیگریاں اللہ کے رسول نے بنا دی۔ ایک صحابی آیا حضور کے قریب ہوا، بدوی تھا، تو اس نے کہا تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5۔ اس کے علاوہ؟ فرمایا اللہ انت تقوی۔ یہ اشراق اور ظہر، تہجد، وتر وغیرہ سب خوشی کی بات، سارا کچھ سن کے نے اسی طرح روزوں کا پوچھا آج کا۔ بعد میں اس کے کہا اللہ کے رسول میں فرضوں میں کمی نہیں کروں گا، نہ ان میں زیادتی کروں گا، اور یہ سنتیں وغیرہ جو ہے نا کوئی نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے جب وہ لوٹا اور کہا فلا وابی، اللہ کی قسم اگر یہ اپنی بات پر رہا تو نجات پا، بس نجات کے لیے فرض چاہیے، باقی جو ہے نا وہ بہت اچھی بات ہے، موقع ہو، دل حاضر ہو، شوق ہو، ساری رات جاگیا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں عبادات کی 2 کیٹیگریاں ہیں، ایک فرض اور دوسرا نفل۔ فرض وہ کہ جس کے ادا نہ کرنے پر آپ کو گناہ ہو، اور نفل کے ادا نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، مگر اگر اس کو کر لیا جائے تو ثواب ملتا ہے۔ اب یہی سوال جاوید احمد غامدی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ نماز سے متعلق ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں ہم سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، واجب ہیں، فرائض ہیں، تو اس میں کون سے ایسے ہیں جس کے لیے ہم پابند ہیں، اور ان کے بارے میں کیا ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تمام عبادات کی 2 قسمیں، تمام عبادات کی، یعنی خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ عمرہ ہو، خواہ وہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، خواہ قربانی ہو، تمام عبادات کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ فرض ہوتی ہیں، اس کو بعض اہل علم واجب بھی کہہ لیتے ہیں۔ حنفیوں کی اصطلاح ذرا مختلف ہے، وہ آپ پوچھیں گے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو فرض اور واجب ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرمائے گا، اللہ کا کرم ہوگا۔ جیسے ہم فرض نماز 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، اسی طرح آپ ان سے واقف ہیں، تو یہ فرض ہے۔ اس کو اگر ہم ادا کریں گے، اس فرض کو پورا کریں گے تو اللہ اس کا اجر دے گا، نہیں کریں گے تو اس پر پوچھے گا، جواب دہ ہوں گے۔ دوسری قسم نفل ہے۔ نفل کا مطلب، نفل یا تطوع دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نفل کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ عبادت کریں گے
اللہ اجر دے گا، خوش ہوگا، گویا آپ اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا نہیں، یعنی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، مسئول نہیں ہوگا۔ تو بس عبادت کی یہ دو ہی قسمیں ہیں، یعنی یا وہ فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے۔ یہ جو نفل عبادت ہے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے، یعنی اس نے روزے رکھے رمضان کے، وہ فرض تھے، اس کو خیال ہوا کہ مجھے کبھی کبھی رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنا چاہیے، تو یہ روزہ وہ جو رکھے گا یہ نفل روزہ ہوگا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جب بھی کوئی نیکی کا کام نفل کے طور پر کیا جاتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے اور وہ بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے۔ تو آپ جب کوئی نفل عبادت کرتے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفل عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، یعنی آپ نے صرف فرض عبادت ہی نہیں کی بلکہ نفل عبادت بھی کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عام مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، آپ پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ تہجد کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، آپ کو لازماً پڑھنا ہوتی تھی، لیکن اس کے سوا بھی آپ نفل پڑھتے تھے، اسی اصول پر کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں زیادہ عبادت کروں۔ تو جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر پڑھے، یعنی کم کبھی چھوڑے، ان کو سنت موقدہ کہنے لگ گئے لوگ۔ حضور نے یہ بات نہیں کہی تھی، وہ نفل عبادت تھی، یعنی جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفل عام طور پر پڑھے ہیں تو ان کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے سنت موقدہ کا نام دے دیا، اور جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار پڑھے یا کبھی کسی کو پڑھنے کے لیے کہہ دیا ان کو سنت غیر موقدہ کہا جانے لگا۔ یہ سب نفل ہی ہے۔ تو عبادت کی 2 ہی قسمیں ہیں، وہ فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے۔ فرض ادا نہیں ہوں گے تو خدا پوچھے گا، اور نفل نہیں ادا ہوں گے تو پوچھے گا نہیں، لیکن آپ نفل پڑھیں گے تو اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ سے آپ نزدیک ہوں گے اور اللہ کا زیادہ کرم، زیادہ عنایت ہوگا۔ غامدی صاحب نے بڑے سادہ الفاظ میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ فرض وہ ہے جسے لازمی ادا کرنا ہے اور جس کے ادا نہ کرنے پر سزا ملے گی۔ البتہ نفل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مگر ان کے ادا کرنے پر آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ اب ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ فرض اور سنت اللہ اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور واجب کیا ہے؟ یہ میرے بھائیو جو واجب ہے نا، عربی میں واجب اور فرض ایک ہی لفظ کے ایکویلنٹ استعمال ہوتے ہیں۔ باقی فقہ میں نا انہوں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ جو قرآن سے فرض ثابت ہوتا ہے اسے فرض کہتے ہیں، جو حدیث سے ہوتا ہے اس کو واجب کہتے ہیں۔ یہ فقہ کی ٹرمنالوجیز ہیں، البتہ دونوں سیم چیز ہیں۔ اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ نفلی نمازیں کون کون سی ہیں اور کیا صرف فرض ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز وتر، نماز تراویح، قیام اللیل، تحیۃ المسجد کے تحیۃ الوضو کے نوافل اور منت کے نوافل، یہ تمام نوافل کیا قیامت کے روز انسان کے فرض کی کمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایڈجسٹ کریں گے فرض کے متبادل؟ منت کے علاوہ سارے ہو جائیں گے، کیونکہ منت والے تو آپ پہ واجب تھے، وہ آپ نے پوری کرنی تھی۔ باقی جتنے ہیں وہ آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں، کوئی اللہ کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ نہیں کی، چاہے وہ تحیۃ المسجد ہو، تحیۃ الوضو ہو، وطر ہو، قیام اللیل ہو، تراویح ہو، یہ سب اوبلیگیٹری نہیں تھے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن جب کسی کے فرض میں کوتاہی نکلے گی، اللہ فرمائے گا میرے بندے کے اگر نوافل ہیں تو اس کو اس کے ایکویلنٹ توڑ لو۔ اور یہ یاد رکھیے گا احادیث میں صرف 2 ہی ٹرم ہے، فرض نماز اور نفلی نماز۔ یہ سنت موقدہ، وطر، یہ ساری ٹرمز، وطر کی تو چلیں حدیث میں ملتی ہے، وہ بھی نفلی عبادت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، لیکن مت چھوڑو۔ فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں سفر میں بھی، اور عام حالت میں یہ سب کی سب نفلی عبادات ہیں۔ نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو، اس لیے آپ دیکھیں جو جماعت المسلمین والے ہیں نا، ان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ ظہر کی نماز، وہ کہیں گے ظہر سے پہلے 4 نفل، ظہر کے 4 فرض، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل۔ وہ سنت کا نام ہی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہ تو فقہاء نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں، احادیث میں تو یہ نوافل ہیں۔ اور واقعی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 4 نوافل جو ہیں وہ
زہر سے پہلے پڑھتے تھے، 2 زہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، 12 رکھتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا۔ تو یہ 12 رکھتے فضیلت والی ہیں۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، باغیوں کو، بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی۔ کیوں جی جماعت المسلمین والے نفل ہی کہتے ہیں نا، بلکہ وہ تو اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی سنت موقدہ کہہ دے، وہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں نا سنت عمل کو کہتے ہیں، ہاں سنت عمل کو کہتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے بتایا ہے کہ دن اور رات میں صرف 17 رکعتیں فرض ہیں جن کے ادا نہ کرنے پر آپ کو سزا ملے گی، البتہ نفل اور سنت وغیرہ فرض میں ہونے والی کمی کوتاہیوں کو پورا کریں گی۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔